السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 270، سورہ الاعراف، آیت 17 تا 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين۔ فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربكما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ پھر میں ہر صورت ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائیں طرف سے اور ان کی بائیں طرف سے آؤں گا، اور تو ان کے اکثر کو شکر کرنے والے نہیں پائے گا۔ فرمایا اس سے نکل جا، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، بے شک ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا میں ضرور ہی جہنم کو تم سب سے بھروں گا۔ اور اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، پس دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو، اور اس درخت کے قریب مت جاؤ کہ دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے جو کچھ ان کی شرمگاہوں میں سے ان سے چھپایا گیا تھا، اور اس نے کہا تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور اس نے ان دونوں سے بار بار قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں سے ہوں۔ بس اس نے دونوں کو دھوکے سے نیچے اتار لیا۔ پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور دونوں جنت کے پتوں سے اپنے آپ پر چپکانے لگے، اور ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور تم دونوں سے نہیں کہا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا اتر جاؤ، تمہارا باز کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ایک ٹھکانہ ہے اور کچھ سامان ہے۔ فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ ثم پھر لآتینہم البتہ میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اور نہیں تو پائے گا اکثرہم ان کی اکثریت کو شاکرین شکر گزار۔ قال کہا اللہ تعالیٰ نے اخرج تو نکل جا، منہا اس سے، مذعوماً حقیر، مدحورا دھتکارا ہوا۔ لمن البتہ جو شخص تابعہ کا پیروی کرے گا تیری، منہم ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ تو البتہ میں ضرور بھروں گا، جہنم کو، منکم اجمعین تم سب سے۔ وَيَا آدَمُ اور اے آدم، اسکن رہ، انتا تو، وزوجک اور تیری بیوی، الجنت جنت میں، فَكُلَا پس تم دونوں کھاؤ،
من حیثو جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو ولا تقربا اور مت تم دونوں قریب جانا ہذہ الشجرہ اس درخت کے فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے فوسوسا پھر وسوسہ ڈالا لہما ان دونوں کے لیے یعنی آدم حوا کو بہکانے کے لیے الشیطان شیطان نے لیبدیا تاکہ وہ ظاہر کر دے لہما ان دونوں کے لیے ما جو کہ وریا چھپائی گئی تھی انہما ان دونوں سے من سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں وقالا اور کہا یعنی شیطان نے ما نہیں نہاکما روکا تم دونوں کو ربکما تمہارے رب نے ان ہذہ الشجرہ اس درخت سے الا مگر ان کہ تکونا تم دونوں ہو جاؤ ملکین فرشتے او یا تم تکونا تم دونوں من الخالدین ہمیشہ رہنے والوں میں سے وقاسمہما اور اس نے قسم کھائی ان کے سامنے انی بے شک میں لکما تم دونوں کے لیے لمن الناصحین البتہ خیر خواہوں میں سے ہوں فدلاہما چنانچہ پھسلا دیا ان دونوں کو بغرور دھوکے سے فلما پھر جب ذاقا انہوں نے چکھا الشجرۃ اس درخت کو بدت تو ظاہر ہو گئیں لہما ان دونوں کے لیے سوآتہما ان کی شرمگاہیں وطفقا اور لگے وہ یکسفان چپکانے علیہما اپنے اوپر من ورق الجنہ جنت کے پتے وداہما اور آواز دی ان دونوں کو ربہما ان کے رب نے الم انہکما کیا نہیں میں نے روکا تھا تمہیں ان تلکما الشجرہ اس درخت سے واقل اور میں نے کہا تھا یعنی میں نے نہیں کہا تھا لکما تمہیں ان الشیطان تحقیق شیطان لکما تم دونوں کا عدو دشمن ہے مبین کھلا کالا دونوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب ظلمنا ہم نے ظلم کیا انفسنا اپنے آپ پر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو نے نہ بخشا ہمیں وَتَرْحَمْنَا اور نہ تو نے رحم کیا ہم پر لَنَكُونَنَّ تو البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے کالا کہا اللہ تعالیٰ نے اے بھی تم اترو بعضکم تمہارا ایک لبعض دوسرے کا عدو دشمن ہے وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھہرنا ہے ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے الہین ایک وقت تک قالا کہا یعنی فرمایا اللہ تعالی نے فیہا اسی میں یعنی اس زمین میں تحیونا تم زندہ رہو گے وفیہا اور اسی میں تموتونا تم مرو گے ومنہا اور اسی سے تخرجون تم نکالے جاؤ گے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات میں شیطان کی دھمکیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ شیطان جو کہ اللہ کا نافرمان ہوا اور علم رکھنے کے باوجود اس نے بے عملی اور بد عملی کی راہ کو اختیار کیا۔ شیطان دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں آدم کی اولاد کو ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا، ان کے آگے سے آ کر بھی، ان کے پیچھے سے آ کر بھی، ان کے دائیں سے بھی آ کر بھی اور ان کے بائیں سے آ کر بھی۔ شیطان دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آدم کی اکثر اولاد ناشکری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہوگی۔ شیطان ابن آدم کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ مسند امام احمد میں اور اسی طرح سنن نسائی کتاب الجہاد کے اندر 3136 نمبر کی یہ روایت۔ شیطان
ابن آدم کے لیے اللہ کے راستوں پر بیٹھ جاتا ہے، وہ اسلام کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے اور ابن آدم سے کہتا ہے کیا تو اسلام قبول کر کے اپنے آباء و اجداد باپ داداؤں کے دین سے پھر رہا ہے اور اس دین کو تو چھوڑ رہا ہے؟ مگر ابن آدم شیطان کی نافرمانی کرتے ہوئے اسلام اختیار کر لیتا ہے۔ پھر شیطان ہجرت کی راہ پہ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اپنی آبائی زمین کو چھوڑے جا رہا ہے، اور اسی طرح دیگر بہت ساری شیطان کوششیں کرتا ہے، یہ کہہ کر کہ ہجرت کر کے اپنی زمین اور اپنا علاقہ یعنی جس آسمان تلے تو رہتا تھا تو اسے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ پھر شیطان مومن کو بہکانے کے لیے راہ جہاد میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام تو بس نفس اور مال کی مشقت ہے، تو جنگ کرے گا، مارا جائے گا، تیری بیوی بیوہ ہوگی، کوئی اور اس سے نکاح کر لے گا، تیرا مال تقسیم کر لیا جائے گا۔ لیکن مومن نہیں مانتا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان یہ کام کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت داخل کرے، اگر شہید ہو تو اللہ پر یہ حق ہے کہ اسے جنت داخل کرے، اگر غرق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اسے جنت داخل کرے، اور اگر اس کی سواری اس کو گرا دے اور وہ فوت ہو جائے تب بھی اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کرے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ شیطان مختلف طریقوں سے انسان کو ہر راہ میں ہٹ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی حدیث کو لے کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ قیاس کرنا حق بجانب ہوگا کہ سردیوں کے دن ہیں، گرم گرم بستر ہے اور نرم نرم بستر ہے، بندہ نماز کے لیے اٹھنا چاہتا ہے لیکن شیطان کہتا ہے کیا کرے گا تو، اتنی سرد رات ہے، اتنا گرم بستر ہے، اٹھے گا ٹھنڈے پانی سے تجھے وضو کرنا ہوگا، ٹھنڈی ہواؤں میں چل کر تجھے مسجد جا کر نماز پڑھنا ہوگی، سویا رہے سویا رہے۔ اور جب کوئی بے نمازی شیطان کی بات مان لیتا ہے تو شیطان اس کے ناک میں موتر کر دیتا ہے، پیشاب کر ڈالتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو شیطان اس مسلمان کے پاس آ کے کہتا ہے کہ کیا کرے گا، اگر اسے اللہ نے دینا ہوتا تو خود ہی دے دیتا، تو نے خرچ کیا تو خود غریب ہو جائے گا، ابھی یکم تو بہت دور ہے، اگر آج تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا تو تنخواہ آنے سے پہلے خود محتاج ہو جائے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان غریبی اور فقر کا ڈر دلاتا ہے اور دوسری طرف بے حیائی کے کاموں میں لاکھوں کروڑوں کے خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے دعا سکھائی۔ ابو داود اور مسند احمد، ابو داود کے اندر حدیث نمبر 5074، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنے دین میں اور اپنی دنیا میں اور اپنے اہل میں اور اپنے مال میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ تو میری پردے والی چیزوں پر پردہ ڈال دے، میری گھبراہٹوں کو امن عطا کر دے۔ اے اللہ میری حفاظت فرما، میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بھائیں سے، میرے اوپر سے، اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے اچانک پکڑ لیا جاؤں۔ تو کیا معلوم ہوا
شیطان ایک ایسا دشمن ہے جو ہر جہت سے، ہر سمت سے ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، میں کئی جوابات کے اندر بتا چکا ہوں، بندہ مومن شیطان سے کبھی گھبرانے والا نہیں ہوتا۔ جو 5 وقت کا نمازی ہو وہ شیطان سے گھبرانے والا نہیں، جیسے وہ مجاہد دشمن سے اور کافر سے اور ہندو سے اور یہودی سے اور عیسائی سے نہیں ڈرتا، جس کے پاس اس کافر سے لڑنے کے لیے بارود اور گولا گولی اور گرنیڈ، گن اور بارود موجود ہو، وہ دشمن سے لڑنے کے لیے نہیں گھبراتا۔ اسی طرح بندہ مومن بھی شیطان سے نہیں گھبراتا۔ کیوں؟ وہ بندہ مومن جس کے پاس شیطان سے لڑنے کے لیے ہتھیار موجود ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا کیا ہے؟ یہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے بلٹ پروف جیکٹ ہے۔ یہ دعا بلٹ پروف جیکٹ ہے شیطان کا فائر اپنے آپ سے بچانے کے لیے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی گئی یہ تمام دعائیں، یہ دعائیں کیا ہیں؟ یہ دعائیں دراصل شیطان سے لڑنے کے لیے اسلحہ ہے، بارود ہے، یہ دعائیں گولی ہے، گرنیڈ ہے، یہ دعائیں بلٹ پروف جیکٹ ہے، یہ دعائیں ہمارے لیے بختر بند گاڑیاں اور توپ اور ٹینک ہیں۔ ہم یہ دعا پڑھیں، شیطان کی دھمکیاں سب کی سب بیکار کی بیکار اور دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اور اے مسلمان اور اے انسان، کتنا بڑا تیرا یہ دشمن جو رب کی بارگاہ میں، رب کے سامنے کیا کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ کہہ رہا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں آدم کی اولاد کو ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا۔ تو اتنا بڑا دشمن، اور اس دشمن کے مقابلے میں ہماری تیاری کیا ہے؟ 0 جمع 0۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے شیطان سے کہا دفع ہو جا اور نکل جا، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، سن جو تیرا پیروکار ہوگا وہ تیرے سمیت جہنم میں جائے گا۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ ہم سب کو بچا لے، اگر ہم شیطان کے داؤ کا شکار ہو گئے اور شیطان کے چیلے بن گئے، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ جو شیطان مردود کا ہوگا کہ شیطان سمیت جہنم میں۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے اور شیطان کے قدموں کی پیروی سے محفوظ فرمائے۔ اللہم انا نعوذ بک من خطوات الشیطان۔ اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا سے کہا، ہمارے ابا جان، ہماری اماں جی حوا علیہ السلام، جنت میں رہو، جہاں مرضی آئے کھاؤ پیو، یہ ایک خاص درخت ہے، اس کو کوئی نہیں کھانا۔ اب بعض جاہلوں نے کہا کہ جناب وہ گندم کا درخت تھا۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے، نبی علیہ السلام کے فرمان نے ہمیں نہیں بتایا کہ وہ گندم تھا، جو تھا، چاول تھا، چنا تھا، چھولا تھا، لوبیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بس اللہ نے آزمائش رکھی اور فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ دوسری طرف شیطان اپنی دھمکیوں پر شروع ہو جاتا ہے۔ جو اس نے دھمکی دی تھی نا، وہ اپنی دھمکیوں کا پریکٹیکل آغاز شروع کر دیتا ہے۔ آدم اور حوا کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہیں اس درخت کے کھانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے، اگر تم کھاؤ گے یا تو فرشتہ بن جاؤ گے یا پھر تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے والے بن جاؤ گے۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ وسوسہ ڈالا۔ بچپن میں کم علمی اور جہالت میں، جاہلوں اور کم علموں سے ہم نے یہ سن رکھا تھا، آج بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ جناب شیطان سانپ بن کر جنت میں گیا۔ ایسا کوئی نہیں ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ آدم اور اولاد آدم کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ شیطان نے پرے رہ کر، کیونکہ آسمان سے تو وہ بھگا دیا گیا، اتار دیا گیا، وہ پرے رہ کر آدم اور حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور انہیں کہتا ہے یہ کھا لو کھا لو، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ بڑی بڑی قسمیں اٹھا کر کہتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ کھا لو، 2 میں سے 1 ہوگا،
یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ جب ان دونوں نے کھا لیا تو اب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو آواز دی، اے آدم حوا، میں نے کیا تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا؟ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ کلام کرتا ہے، کلام اللہ کی صورت میں کرتا ہے، صوت کی صورت میں، ساؤنڈ کی صورت میں، آواز کی صورت میں اللہ باقاعدہ کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ تو اللہ کے کلام سے انکار کوئی نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب کیا ہوا؟ جب آدم اور حوا نے وہ درخت کا پھل کھا لیا تو ان کا ستر ان کے اوپر زہر ہو گیا۔ جو ستر چھپا ہوا تھا وہ ستر آدم اور حوا کا زہر ہو گیا، اور اپنے ستر کو چھپانے کے لیے ابا جی اور اماں جی جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کے اپنے ستر کو چھپانے کی کوشش کرنے لگ گئے، اپنے ستر کو چھپانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اب جنت کو چھوڑو، یہاں سے نکلو، اب جنت سے اتر جاؤ، تمہیں ایک خاص معین وقت تک زمین کے اندر ہی رہنا ہوگا، یہاں زمین کے اندر ہی تمہیں رہنا ہوگا، یہاں جنت سے اتر جاؤ اور تمہارا باز جو ہے وہ باز کا دشمن ہوگا، انسان ہی انسان کا دشمن بن بیٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی آدم سے، حوا سے، اور اللہ نے جنت چھوڑ دینے کے آرڈر کر دیے۔ اب آدم اور شیطان ان دونوں کا فرق واضح ہوتا ہے۔ وہ کیسے کہ نافرمانی ابلیس نے بھی کی اور خطا آدم سے بھی ہوئی، لیکن آدم اور ابلیس کا فرق کیا سامنے آیا؟ شیطان نافرمانی کر کے اپنی نافرمانی پہ ڈٹ گیا، جرم کر کے اپنے جرم پر دلائل دینا شروع کر دیے۔ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں چور بھی تے چترا بھی۔ شیطان جرم کر کے اپنے جرم پہ ڈٹ جاتا ہے اور اپنے جرم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جھوٹے دلائل دینا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن آدم اور حوا کا کیا معاملہ ہے؟ آدم جی اور حوا جی، ابا جی اماں جی، دونوں نے جب دیکھا کہ ہم سے خطا تو ہو گئی، ہم سے بھول تو ہو گئی، فوراً سے آدم حوا دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم سے خطا ہو گئی ہے، ہم نے ظلم کر لیا ہے، ہم غلطی کر بیٹھے ہیں تیری بارگاہ میں، اے اللہ ہم 10 بددعا ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم کروا، تو ہی ہمارا رحم کرنے والا، ہم پہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا اور ہماری خطا کو معاف نہ کیا تو یا باری تعالیٰ ہم تو گئے، ہم تو ناکام اور نامراد اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ہے آدم اور شیطان کا فرق۔ شیطان غلطی کر کے غلطی پہ ڈٹ گیا، آدم حوا سے غلطی ہوئی، وہ فوراً اپنی غلطی پر شرمسار ہوئے، غلطی کا اعتراف جرم بھی ہو رہا ہے، ساتھ ہی فوراً اپنے جرم پر معافی کے طلبگار بھی ہیں۔ اس لیے آدم کی اولاد میں بھی اگر کوئی گناہ کر لے اور گناہ کر کے توبہ کر لے، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیا نہیں۔ اور مسلم کی حدیث، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق لے آتا، وہ گناہ کرتے اور معافی مانگتے اور اللہ توبہ کرنے پر ان کو معاف فرما دیتا۔ تو فرمایا کہ جاؤ، زمین کے اندر تمہارے لیے ایک وقت تک ٹھکانا ہے، رہنا ہے اور زندگی گزارنے کا سامان ہے، اسی زمین میں اب بقیہ زندگی گزارنی ہے، زمین پر ہی زندہ رہنا ہے، زمین پر ہی مرنا ہے، زمین میں ہی دفن ہونا ہے، اور کل قیامت کے دن زمین ہی سے نکالے جاؤ گے۔ اب قیامت کے دن میں کیا ہوگا؟ آدم اور آدم کے ایماندار بیٹے اپنے باپ سمیت جنت میں جائیں گے، اور ہر آدم کے بیٹے کی قد کتنی ہوگی؟ 60 ہاتھ،
جتنی قد جتنی ہائٹ ہمارے ابا جی کی تھی اسی طرح ہم سب کی انشاءاللہ ہوگی جو ہم جنت جائیں گے، اور آدم کے ایماندار اولاد جنت جائے گی، اور آدم کی اولاد میں سے شیطان کے چیلے کافر مشرک منافق ہمیشہ کے لیے شیطان کے ساتھ جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ ہمیں معلوم ہوا اس سے کہ اپنے ابا جی اور اماں جی کی طرح اگر ہم سے کبھی خطا ہو جائے تو ابلیس نہیں بننا، بلکہ اپنے باپ آدم کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے فوراً سے کہنا ہے ربنا ظلمنا انفسنا۔ اب بعض جاہلوں نے یہاں یہ بھی کہا کہ آدم حوا سے جب گناہ ہوا نا تو انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا اور عرش پہ محمد لکھا دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ آدم حوا کو اللہ نے یہ کلمات سکھائے، انہوں نے ان کلمات کے ذریعے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے آدم جی کو اور اماں جی کو علیہ السلام دونوں کو معاف فرما دیا۔ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔